ایک رات اچانک رابعہ باجی کی تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا اور بیٹی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے! آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ راتوں رات تینوں بچے گھر سے غائب ہو گئے۔ نادیہ نے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور خوف سے ڈر گئی۔ بی بی جی صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، خوف و دہشت کی سچی مکمل کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ بغیر ٹائم ویسٹ کے ہم چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے چولہے کے پاس کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کی رگوں میں سرایت کر گئی۔ چولہے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادڑ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس کچن کی دہلیز پر آئی، ایک ہاتھ سینے پر رکھے اسے دیکھنے لگی۔ کالی، سیاہ اور بدصورت چمگادڑ آخر کہاں سے آ سکتی تھی؟ کچن کے روشن دان میں جالی لگی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے پر تھے۔ تو یہ چمگادڑ کہاں سے آئی تھی؟ نسرین خالہ، خالہ! وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے تاثرات تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بھاگی آئی۔ وہ وہاں دیکھیے! اس کے اشارہ کرنے پر خالہ کچن کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ غور سے دیکھنے لگی۔ خالہ قریب نہ جائیں، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، وہ کچن کی دہلیز پر کھڑی ہدایات دے رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، یہ کہہ کر خالہ آگے بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے ہی اس چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑپھڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھے کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا، اور کندھے کو چھوتے ہی جیسے تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی، اس بات کی فکر اس وقت کسے تھی؟ ایک زوردار چیخ نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی تھی اور وہ کچن میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً احمر کو فون کیا، مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ چمگادڑ تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے وہاں آئی ہی نہ ہو۔ آخر چمگادڑ گئی تو گئی کہاں؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ خالہ پاس ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا، اس کے بعد کا پتہ نہیں۔ بی بی جی، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصے بند رہا تھا، اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں، آپ پریشان نہ ہو بی بی جی۔ خالہ کی اس دلیل پر اس نے گھور کر خالہ کو دیکھا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے وہ خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کے ہلکان ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چمگادڑ کسی ساز یا نشان کی طرح ہی رہا۔ وہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا، یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے۔ لاہور اندرون شہر کے ایک محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا۔ اگلے دن صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ احمر اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور نادیہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں ہوں نسرین، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ آ سکی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام کیا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے، ویسے مجھے سب خالہ خالہ ہی کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں شاید نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی، میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے برتن سب کچھ۔ محلے داروں سے مجھے پتہ لگا کہ یہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے، اور سوچا کہ پوچھ لوں آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے؟ بیوہ عورت ہوں اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ پہلے تو نادیہ چپ چاپ سنتی رہی،
پھر بولی خالہ یہاں محلے میں آپ کس گھر میں کام کرتی ہیں؟ یہ جو گلی کے کونے پہ سبز گیٹ والا گھر ہے نا، وہ باجی فرد کا ہے اور میں وہیں کام کرتی ہوں۔ آپ بے شک اپنی تسلی کروا لیں، میں جانتی ہوں آج کل حالات خراب ہیں اور انجان بندے پر اعتبار مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں۔ ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں خالہ، نادیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے کام پر آ جائیے گا، یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگتی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرد باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کرے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی انجان پر اعتماد کرنا واقعی بہت مشکل ہے۔ دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمی سے نادیہ کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ وہ نسرین خالہ کے بارے میں پوچھنے فرد باجی کے پاس بھی نہ جا سکی، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن ایمر کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی چمگادڑ والا واقعہ ہو گیا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند ہے؟ بی بی جی کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگا تھا، محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ خالہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب، کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک بتاتے بتاتے رک کیوں گئی ہیں خالہ؟ پتہ نہیں بی بی جی آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی ہیں یا نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ بس بی بی جی یہاں کئی لوگ آئے اور کئی لوگ گئے، آپ سے پہلے جو رابعہ باجی جہاں رہتی تھی ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، کئی عجیب و غریب واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ یہ بتاتے ہوئے خالہ نادیہ کے قریب کھسک آئی اور ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے بارے میں یہ ڈر نہ ہو کہ وہ سن لے گا۔ کیا خالہ، لوگ کہتے ہیں یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں کوئی زیادہ دن نہیں ٹکتا، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے کھو دیے۔ ہائے بیچاری رابعہ، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا ان کی حالت پر، نیم پاگل سی ہو گئی تھی رابعہ باجی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا۔ ہاں، مگر نادیہ نے گھبراتی ہوئی آواز میں اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ دوبارہ بول پڑی۔ بی بی جی پہلے تو گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے گرتے رہے، بڑے بڑے عامل حضرات کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہوا تھا وہ ہو کر ہی رہا۔ پھر ایک رات اچانک رابعہ باجی کی تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا اور بیٹی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ راتوں رات تینوں بچے گھر سے غائب ہو گئے۔ نادیہ نے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور خوف سے ڈر گئی۔ بی بی جی صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ہائے نہیں، نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ بی بی جی آگے تو سنیں۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالیں، ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹ پڑی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ خدا ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی تو خوف سے بری حالت تھی۔ نادیہ نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر شکر ادا کیا۔ بس بی بی جی سنائیں کہ کوئی ایسا زبردست آسیب ہے، یہاں کسی کو بسنے بھی نہیں دیتا، اور اس گھر میں جو بھی رہا برباد ہوا، خدا آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑے غور سے خالہ کی بات سن رہی تھی۔ بی بی جی جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ او میرے خدایا، تو کیا بچوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا؟ ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں، اور بچوں کے المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے کمرے میں جو منظر دیکھا، میری تو جان ہی نکل گئی۔ خالہ کیا دیکھا آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے بیڈ روم میں گئی، کیا دیکھتی ہوں، عین بستر کے درمیان ایک کالا سرکٹا کتا پڑا تھا اور پورے بیڈ پر کالا خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھی، خالہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا سٹائل ایمر کا تھا۔ ایمر آ گئے، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں کھولتی ہوں دروازہ۔ نہیں خالہ، میں خود کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اب 2 منٹ بھی اکیلے رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ ایمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود ایمر کو لے کمرے میں آ گئی۔ ایمر، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی جو گھر ہم نے خرید لیا۔ ارے یار نادیہ، کیا ہو گیا تمہیں؟
ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ صاحبہ کو کیا ہو گیا۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھا تم نے؟ عامر یہ بات نہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ چمگادڑ آئی کہاں سے؟ ارے چمگادڑ ہی تو تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں داخل نہ ہوتا۔ تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے ویسے وہم کیوں پال رہی ہو؟ عامر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو نادیہ نے خالہ کی ساری بات عامر کو بتا دی۔ ارے یہ پاگل خالہ تمہیں حوصلہ دینے کے لیے ڈراتی رہی ہے، عجیب جاہل عورت ہے، وہ غصے سے بولا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اس ان پڑھ جاہل عورت کے کہنے پر یقین کر رہی ہو۔ عامر میں مانتی ہوں کہ ان پڑھ عورت ہے، لیکن اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی ہوتی۔ خالہ کی موجودگی سے مجھے بڑا سکون ملا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہیں، بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو مجھے جان بوجھ کر ڈرائے گی؟ عامر میری بات کو سمجھو یار، نادیہ تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں، تم بہت ذہنی عورت ہو۔ اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرے تو مجھے ذرا حیرت نہ ہوتی، مگر افسوس ہے تم پر، اس کائنات میں جنات کے وجود سے انکار تو نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ گھر ہمیں اتنا سستا کیوں ملا ہے؟ آپ انہیں جانتے ہیں اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب تو یہ مکان ہمیں آدھی قیمت سے بھی کم پیسوں میں ملا ہے۔ نادیہ تم کیوں سوچ رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا کہ ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس بہت کم وقت تھا، وہ جلدی ہی اپنی جائیداد فروخت کر کے جانا چاہتا تھا۔ اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرون ملک کیوں جانا چاہتا تھا۔ عامر کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عامر اپنی ضد کا پکا ہے، وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات تو نادیہ پر خاصی بھاری گزری، ساری رات وہ سو نہ سکی، کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سر کٹا کالا کتا آ جاتا تو کبھی بچوں کی قبریں۔ اگلے دن عامر کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج خالہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف اور دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پتھرا کے رہ گئی۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری پڑی تھی، بدصورت خوفناک بہت سارے چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے بڑا ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کے اس پہر میں بھی اسے لگا کہ یہ رات کے کسی پہر کا ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے الٹے قدموں واپس بھاگی، بستر تو سارے سیڑھیوں پر ہی گر گئے۔ کچھ دیر بعد خالہ آ گئی اور نادیہ نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ شکر ہے خدایا آپ آ گئی ہیں۔ ارے کیا ہوا بی بی، خیریت تو ہے؟ خالہ خیریت ہی تو نہیں ہے۔ نادیہ نے سارا ماجرا بتایا۔ بی بی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اور تمہارے شوہر کو نقصان پہنچے۔ نادیہ پہلے ہی خوفزدہ تھی، خالہ کی بات سن کر اور دہل گئی۔ شام کو عامر آفس سے آیا تو نادیہ نے آج کا واقعہ سنانے کے لیے بے چین تھی۔ عامر نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل ہی دل میں عامر سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہونے لگا ہے اور اس کے وہم کا علاج تسلی کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے اس نے بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو نادیہ، اللہ خیر کرے گا، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے میرے لیے کھانا لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ نہانے چلا گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ 15 منٹ کے بعد وہ نہا کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے صاف تھی، اب اس پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ قطروں کو غور سے دیکھا۔ یک اسے احساس ہوا کہ خون اس کے انگوٹھے سے بہہ رہا ہے، بلکہ اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر لگے خون کو چھوا تھا۔ اس نے تولیے سے خون صاف کیا، مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنے انگوٹھے سے بہتے خون کو دیکھتا تو کبھی بستر پر پڑے خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور وہم قرار دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے اس کو ہوش و حواس اس کے کھو دیے۔ عامر کھانا تیار ہے، آ جائیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ نادیہ یہ بولتے ہوئے جب کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ رات دونوں نے جاگتے ہی گزار دی۔ اگلے دن نادیہ نے عامر سے کہا کہ جب تک خالہ نہ جائے آپ کام پر مت جائیے گا، فکر نہ کرو، میں تبھی جاؤں گا جب خالہ آ جائے گی۔ عامر آپ جلد از جلد کوئی گھر دیکھیں، پہلے بھی آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تم فکر نہ کرو نادیہ، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر گھنٹی بجی، لگتا ہے خالہ آ گئی۔ نادیہ یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ شہروز عامر کا اچھا دوست اور ایک ساتھ ساتھ ایک اچھا کولیگ بھی تھا۔ آفس کا کام نمٹانے کے بعد وہ دونوں کیبن میں بیٹھے۔ عامر نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ خاموش سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے۔ میں ایک پیر کو جانتا ہوں، بابا جی کے نام سے مشہور ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری پریشانی کو حل کر دیں گے۔
دوستو یہ سٹوری کا پارٹ نمبر 1 تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سٹوری میں آگے کیا ہوا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بنا دوں گا۔